منظور صاحب یہ بیان فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ سیدھے وہاں سے آپ کوفہ نہیں گئے جی، تو اور پھر مکہ سے کوفے کی طرف سفر کیوں کیا اور کوفہ ہی کیوں اختیار کیا گیا، کسی اور جگہ کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ جی درست بات ہے۔ اس میں اس کے لیے جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی تو وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ پہلے وہ کوفہ میں رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ بن گیا تھا، اور 4 سال اور 9 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ رہے۔ پھر جب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، امام حسن خلیفہ بنے، اس کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد وہ سب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ دونوں مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں پہ ہی رہنے لگے۔ اب جب یزید کو کے حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 60 ہجری میں، اس کے بعد یزید بنتا ہے 60 میں یا 61 میں، تو اس موقع پر یزید سب سے پہلے یہ بات لکھتا ہے، کیونکہ وہ دمشق میں تھا اور اس کے نزدیک جو حجاز کا علاقہ ہے، یعنی کہ مدینہ اور مکہ کا علاقہ، یہاں پہ سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی رہتے تھے، اور یہ ایک مرکز یہی تھا اس کے نزدیک بھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر یہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر باقی ساری جو مسلم دنیا ہے وہ ہمارے قابو میں رہے گی، وہ پھر بیعت سے انکار نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پہ کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس طرح اور بھی بڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو فکر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کریں، اور وہاں اس موقع پر جو مدینہ کے گورنر تھے، جو والی تھے، وہ ولید بن عتبہ تھے، ان کو یزید کا خط گیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر صورت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لیں اور تشدد کرو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو بالکل بھی مہلت نہ دو۔ یہ یزید کا خط تھا۔ جب یہ خط گیا تو اس موقع پر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے ان کو کہا کہ آپ بیعت کریں، یہ خط مجھے آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ ایک باپ اپنی ایک جو خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا دے، آپ کا اس بات سے اختلاف تھا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ جو طریق ہے یہ کیسر روم اور ہرقل کا تو ہے، لیکن یہ طریق ہرگز اسلامی طریق نہیں ہے۔ اسلامی طریق یہی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کو ووٹنگ کے ساتھ پھر ایک انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ تو کہتے تھے اس کو مقرر کیا گیا ہے، یہ انتخاب سے نہیں بنا، اس لیے یزید ہرگز بھی خلیفہ نہیں ہے، یعنی خلیفہ سے مراد حکمران نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہت کے لیے بھی آپ یہی اصول سمجھتے تھے کہ بادشاہت کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، تو مسلمانوں کا حکمران فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے یزید۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں اس موقع پہ میں بیعت نہیں کروں گا، یا اگر سب کے سامنے کروں گا تو آپ خاموشی کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک گوشہ نشین ایک ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ مجھ پر دباؤ نہ ڈالا جائے کہ بیعت کی جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ مکہ گئے ہیں تو وہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، خاص طور پہ اہل کوفہ کو، اور اہل کوفہ جیسے میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم رہی، دارالخلافہ تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم کسی یزید کے قائم کردہ امام کو نہیں مانتے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اس کثرت سے انہوں نے خطوط لکھے، کہتے ہیں کہ 18,000 خطوط جو ہے نا وہ لکھے، یا اس سے بھی زائد بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطوط لکھے، ایک دن میں تھیلہ بھر کے وہ خطوط آیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو امام اور خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملا تو پھر آپ وہاں پہ گئے۔ کوفہ کو کیوں اختیار کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے
کہ کوفہ کو آباد کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ ایک جنگی چھاونی بن چکی ہوئی تھی. یہ گویا کہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا اور پھر وہ لوگ جو جنگوں پہ جاتے تھے ان کی فیملیز یہاں پہ رہتی تھیں. اس طرح کوفے کی ابتدا ہوئی. تو لیکن چونکہ پھر میدان جنگ یہ اس کے آس پاس کا علاقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہاں پہ منتقل ہونا پڑا, اور اس وجہ سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پہ منتقل ہو گئے. تو کوفہ کے ساتھ, کوفہ کے لوگوں کے ساتھ بہرحال ایک تعلق تھا. حضرت امام حسن کا بھی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا. تو اس وجہ سے آپ نے کوفہ کو منتخب کیا, اگرچہ آپ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوفہ والے تنگ کرتے ہیں, کوفہ والے لائل نہیں ہیں, وفادار نہیں ہیں, تو آپ یہاں پہ نہ جائیں. لیکن آپ کا ایک چونکہ تعلق تھا اس لیے آپ نے یہ سمجھا کہ یہی گوشہ عافیت یہی ہے کہ میں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں. جزاک اللہ.